Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. قبول توبہ شرائط کی صحت پر منحصر ہے۔ اگر تم نے قبولیت کے معنی سمجھ لیے ہیں تو تمہیں اس امر میں شک نہ کرنا چاہیے کہ ہر صحیح توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ جو لوگ نور بصیرت سے دیکھتے ہیں اور قرآنی انوار سے فیض پاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہر قلب سلیم اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قریب کی لذتیں پائے گا اور اپنی غیر فانی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ یہ لوگ اس حقیقت سے بھی واقف ہیں کہ ہر قلب اپنی اصل کے اعتبار سے سلیم پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے۔ دل کی سلامتی گناہوں کی تاریکی اور سیئات کے غبار سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ندامت کی آگ اس غبار کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ نیکی کا نور دل کے چہرے سے گناہوں کی سیاہی زائل کر دیتا ہے۔ معاصی کی تاریکی کو یہ تاب ہی نہیں کہ وہ نیکیوں کے نور کے سامنے ٹھہر سکیں، جس طرح رات کی تاریکی دن کی روشنی کے سامنے نہیں ٹھہر پاتی، بلکہ جس طرح صابن کے سامنے میل کچیل نہیں ٹھہر پاتا، نیز جس طرح بادشاہ میلا کچیلا کپڑا اپنے لباس کے لیے پسند نہیں کرتا، اسی طرح بادشاہ حقیقی بھی گندے دلوں کو اپنے قرب کے لیے منتخب نہیں کرتا۔ پھر جس طرح گندے کاموں میں کپڑوں کا استعمال انہیں میلا کر دیتا ہے اور وہ صابن اور گرم پانی سے دھوئے بغیر صاف نہیں ہوتے، اسی طرح شہوات میں قلوب کا استعمال انہیں اتنا گندا کر دیتا ہے کہ وہ آنسوؤں کے پانی اور ندامت کے بغیر پاک و صاف نہیں ہوتے۔ ہر پاک و صاف دل اسی لیے مقبول و پسندیدہ ہے، جس طرح صاف کپڑا پسند کیا جاتا ہے، اس لیے کہ تم پر تزکیہ و تطہیر واجب ہے تاکہ قضائے الہی کے بموجب اسے شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ اسی قبولیت کا نام فلاح ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے قد افلح من زکاہا، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 9۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا۔ اطاعت و معصیت کی تاثیر۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قلب پر معصیت اور اطاعت کے اثرات بڑے مختلف ہیں۔ ان میں سے معصیت کے اثرات کو مجازاً ظلمت کہہ سکتے ہیں اور اطاعت کو نور سے تعبیر کر سکتے ہیں، جیسے جہالت کو بطور مجاز تاریکی اور علم کو روشنی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نور اور ظلمت دونوں ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ جو شخص اس حقیقت سے واقف نہیں وہ گویا صرف پوسٹ اور چھلکے پر قانع ہے، مغز سے جو اصل دین ہے واقف نہیں ہے، بلکہ دین کی طرف سے عقل پر دبیس پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ایسا شخص اپنے نفس کی حقیقت اور اس کی صفات کا علم بھی نہیں رکھتا۔ جو شخص اپنے نفس سے واقف نہ ہو وہ کسی دوسری چیز سے کیا واقف ہوگا، کیونکہ نفس سے ہی دوسری چیز کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ توبہ اگر درست اور صحیح ہو تب بھی قبول نہیں ہوتی، وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص یہ وہم کرے کہ آفتاب کی روشنی سے اندھیرا دور نہیں ہوتا یا صابن سے کپڑے کی نجاست زائل نہیں ہوتی۔ البتہ اگر میل اتنا تہ بتہ ہو جائے کہ کپڑے میں اور اس میں کوئی فرق ہی نہ رہے تو وہ صابن سے بھی نہیں دھلتا۔ اسی طرح اگر گناہ پے بپے ہوں تو دل پر اتنا گہرا زنگ ہو جائے گا کہ آسانی سے دور نہ ہو سکے گا، بلکہ بدبختی کی مہر لگ جائے گی۔ ایسا دل نہ کبھی توبہ کر سکے گا اور نہ رجوع اللہ کی طرف مائل ہوگا۔ زبان سے 1000 بار توبہ توبہ کرے تب بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دھوبی زبان سے یہ کہے کہ میں نے کپڑا دھویا، کیا زبان سے کہنے سے کپڑا دھل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جب تک کپڑے کا میل کچیل دور کرنے کے لیے تدبیر نہ کی جائے اور اسے پانی اور صابن کے ذریعے دور کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس وقت تک میل بدستور باقی رہے گا۔
یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اصل توبہ سے باز رہتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کا جو دنیا پر کتوں کی طرح گرے ہوئے ہیں اور باری تعالی سے بالکل منحرف ہیں، یہی حال ہے کہ ان کے دل کا میل دور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محض زبان سے توبہ کرتے ہیں، دل سے نہیں کرتے۔ قبولیت توبہ کے دلائل۔ قبولیت کے متعلق اب تک جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ اہل بصیرت کے نزدیک کافی وافی ہے، تاہم عوام الناس اس وقت تک تشنگی محسوس کریں گے جب تک ہم اپنے دعوے کو دلائل کا پیراہن نہ پہنا دیں گے، اس لیے کہ جس دعوے کے لیے کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہوتی وہ عام طور پر لائق اعتماد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عن عباده وَيَعْفُو عن السَّيِّئَاتِ، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 25۔ اور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 3، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا۔ ان کے علاوہ بھی قبول توبہ کے باب میں بے شمار آیات وارد ہیں۔ اس سے پہلے کی حدیث لکھی گئی ہے، ایک حدیث لکھی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ خوشی قبولیت کے بعد ہے، اور یہ حدیث بھی قبولیت توبہ پر دلالت کرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے ان اللہ عز وجل یبسط یدہ بالتوبۃ لمسیء اللیل الی النہار ولمسیء النہار الی اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلفظ آخر روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی توبہ کے لیے ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے جو رات سے دن تک اور دن سے رات تک گناہ کرے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ان بندوں سے جو سرتاپا گناہوں میں آلودہ رہتے ہیں توبہ کا طالب رہتا ہے۔ طلب کا درجہ قبول کے بعد ہے۔ یہ ممکن ہے کہ قبول کرنے والا طالب نہ ہو، لیکن طالب قبول کرنے والا ضرور ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے لو عملتم الخطایا حتی تبلغ السماء ثم ندمتم لتاب اللہ علیکم۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر ان پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ایسا کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص گناہ بھی کرے اور جنت میں بھی جائے؟ فرمایا وہ شخص اس گناہ سے توبہ کرتا ہے اور اس سے گریز کرتا ہے یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ابن المبارک فی الزہد کی حدیث ہے، عن الحسن مرسلن روایت کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کفارۃ الذنب الندامۃ، یہ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ گناہ کا کفارہ ندامت ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی حبشی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں برے عمل کرتا تھا، اگر میں ان سے توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں۔ وہ شخص چلا گیا، پھر واپس آیا اور کہنے لگا کہ جب میں برے کام کرتا تھا تو کیا میرا اللہ مجھے دیکھتا تھا؟ آپ نے فرمایا یقیناً وہ تجھے دیکھتا تھا۔ یہ سن کر اس حبشی نے دلدوز چیخ ماری اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے اس روایت کی اصل نہیں ملی، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایت ہے کہ جب شیطان کو بارگاہ خداوندی سے نکالا گیا تو اس نے مہلت کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت سے نوازا۔ اس نے عرض کیا
اس نے عرض کیا مجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کی، میں اس وقت تک ابن آدم کے دل سے نہیں نکلوں گا جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک ابن آدم کے جسم میں روح رہے گی اس پر قبولیت توبہ کے دروازے بند نہیں کروں گا۔ یہ احمد، ابو یعلا اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کما یذہب الماء الوسخ، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان الفاظ میں یہ روایت نہیں ملی، البتہ اس معنی کی روایت ترمذی کے حوالوں سے ابھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نیکیاں برائیوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح پانی نجاست کو دور کرتا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت انہو کان للأوابین غفورا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ گاروں کو خوشخبری سناؤ کہ اگر انہوں نے توبہ کی تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، اور صدیقین کو تنبیہ کر دو کہ اگر میں نے ان پر عدل کیا تو میں انہیں عذاب دوں گا۔ طلق ابن حبیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ایسے عظیم ہیں کہ لوگ انہیں ادا نہیں کر پاتے بلکہ گناہ گار ہوتے ہیں، اگر وہ صبح شام توبہ نہ کریں تو معاملہ دشوار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے قصور پر نادم ہوتا ہے اس کا وہ قصور نامہ اعمال سے محو ہو جاتا ہے۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اگر تو نے یہ غلطی دوبارہ کی تو میں عذاب دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ تو ہے اور میں ہوں، تیری عزت کی قسم اگر تو مجھے نہ بچائے گا میں اس قصور کے ارتکاب سے محفوظ نہ رہ سکوں گا، تو ہی مجھے اس غلطی سے محفوظ رکھ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اس قصور سے محفوظ رکھا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور زندگی بھر اس گناہ پر نادم رہتا ہے یہاں تک کہ وہ موت کے بعد جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وقت شیطان کہتا ہے کاش میں اسے اس گناہ میں مبتلا ہی نہ کرتا۔ حبیب ابن ثابت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے پر اس کے گناہ پیش ہوں گے، اس کے سامنے جب بھی کوئی گناہ آئے گا وہ کہے گا میں اسی سے خوف زدہ تھا، اس کے کہنے سے وہ قصور معاف کر دیا جائے گا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، اگر میں توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ پہلے آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، پھر آنسو بہاتے ہوئے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جو کبھی بند ہوتے ہیں اور کبھی کھول دیے جاتے ہیں، صرف توبہ کا ایک دروازہ ایسا ہے جو بند نہیں ہوتا، تم عمل کرتے رہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ عبد الرحمن بن ابو القاسم سے روایت ہے کہ ایک بار عبد الرحمن کی مجلس میں کافر کی توبہ کا ذکر ہوا اور اس آیت پر بھی گفتگو ہوئی، ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ مسلمان کا حال اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ مجھے یہ روایت ملی ہے کہ مسلمان کا توبہ کرنا ایسا ہے جیسے اسلام کے بعد پھر اسلام لانا۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں تم سے جو روایت بیان کرتا ہوں وہ یا تو نبی مبعوث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی یا آسمان سے نازل شدہ کتاب قرآن کریم میں دیکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے کم عرصے میں وہ گناہ اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ وہ نرم خو اور نرم دل ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ میری مغفرت اللہ کب کرے گا؟ کسی نے پوچھا کب کرے گا؟ فرمایا جب وہ میری توبہ قبول کرے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں توبہ سے محروم رہوں، اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ میں مغفرت سے محروم رہوں، اس لیے کہ مغفرت توبہ کے لیے لازم ہے، اگر توبہ نہ ہوگی تو مغفرت بھی نہ ہوگی۔
روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 20 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر 20 برس تک اس کی نافرمانی کی۔ ایک دن آئینے میں چہرہ دیکھا تو سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں نے تیری 30 برس تک عبادت کی ہے اور پھر 20 برس تک نافرمانی کی ہے، اب اگر میں تیری طرف رجوع کروں تو تو میری توبہ قبول کر لے گا؟ غیب سے آواز آئی کہ اے شخص، تو اب اگر تو ہم سے محبت کرتا تھا، ہم تجھ سے محبت کرتے تھے، تو نے ہمیں چھوڑا، ہم نے تجھے چھوڑا، تو نے نافرمانی کی، ہم نے تجھے مہلت دی، اب اگر تو ہماری طرف رجوع کرے گا تو ہم تجھے اپنے سایہ رحمت میں جگہ دیں گے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے گناہوں کے درخت لگائے اور انہیں توبہ کے پانی سے سیراب کیا، پھر ان پر ندامت و حزن کے پھل لگے، یہاں تک کہ بغیر جنون کے دیوانے ہو گئے اور بغیر عاجزی و گونگے پن کے غبی بن گئے، حالانکہ یہ لوگ بڑے فصیح و بلیغ اور اللہ اور رسول کی معرفت رکھنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے جام صفا نوش کیا اور طول مشقت کے باوجود صبر کے خوگر بنے، پھر ان کے دل عالم ملکوت کی سیاحت کے مشتاق ہوئے اور انہوں نے اپنی فکر کی کمندیں پردہ ہائے جبروت کے مخفی اسرار پر پھینکنی شروع کیں۔ ندامت کے شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے اپنے گناہوں کا صحیفہ پڑھا اور اپنے نفوس پر خوف طاری کیا، یہاں تک کہ تقوی کی سیڑھی لگا کر زہد کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ دنیا کی تلخی بھی شیریں ہو گئی اور بستر کی سختی بھی نرمی سے بدل گئی، نجات اور سلامتی کے زینے میسر آئے اور ان کی روحیں اتنی بلند ہوئیں کہ جنات نعیم کو ٹھکانہ بنا لیا۔ یہ لوگ دریائے حیات میں محو سفر ہوئے، انہوں نے مایوسی اور خوف کی خندقوں کو عبور کیا، نفسانی خواہشات کے پلوں سے گزرے، یہاں تک کہ علم کے وسیع میدان میں فروکش ہوئے، حکمت کے چشموں سے سیراب ہوئے، ذہانت کی کشتی کو ذریعہ سفر بنایا، اس پر نجات کے بادبان تانے اور سلامتی کے سمندروں میں کشتی کو آگے بڑھایا، ساحل مراد تک پہنچے، راحت کے خیمے لگائے اور عزت و کرامت کے معدن سے فیض اٹھایا۔ اب تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے، اس سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر توبہ اپنی صحت کی شرائط رکھتی ہو تو اس کی قبولیت کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنا واجب ہے؟ یہاں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ گزشتہ سطور سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر اس کا قبول کرنا واجب ہے۔ یہ بات معتزلہ کے مسلک کے مطابق ہے، کیونکہ وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توبہ قبول کرنا واجب ہے۔ ہمارا جواب یہ ہے کہ معتزلہ نے وجوب کے جو معنی لیے ہیں وہ ہماری مراد سے مختلف ہیں۔ ہمارے نزدیک قبول توبہ کا وجوب ایسا ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ اگر گندا کپڑا صابن سے دھویا جائے تو اس کا صاف ہونا واجب ہے، یا پیاسا آدمی پانی پی لے تو اس کی تشنگی دور ہونا واجب ہے، یا اگر کسی شخص کو پانی سے محروم کر دیا جائے تو اس کا پیاس کی شدت سے مر جانا واجب ہے۔ ظاہر ہے یہاں وجوب کے معنی ضروری کے ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک وجوب کے جو معنی ہیں وہ ان میں سے کسی ایک میں بھی نہیں پائے جاتے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اطاعت کو گناہ کا کفارہ بنایا ہے اور نیکی کو برائی مٹانے والی چیز قرار دیا ہے، جیسا کہ پانی کو پیاس بجھانے والی شے قرار دیا ہے۔ البتہ اس کی قدرت سے اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے کہ پانی ہو، پیاس دور نہ ہو، اطاعت ہو، گناہ کا کفارہ نہ بنے، نیکی ہو لیکن اس سے برائی نہ مٹے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی چیز کے وجود یا عدم وجود کا فیصلہ ازل میں ہو چکا ہے، اس کا ہونا بلا شبہ واجب ہے۔
قبول توبہ میں شک کی وجہ۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنے والا یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میری توبہ قبول ہوگی، وہ شک میں رہتا ہے، جبکہ پانی پینے والے کو تشنگی دور ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، بلکہ ان شرائط کی صحیح طور پر ادائیگی میں شک ہوتا ہے جو قبول توبہ کے لیے ضروری ہیں۔ ان شرائط کا بیان بہت جلد آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ بندہ عاجز و مسکین تمام شرائط ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس لیے وہ اپنی توبہ کے بارے میں یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ قبول ہوگی، جیسا کہ جلاب لینے والا یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ دست آئیں گے، کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ موسم، مریض کے مزاج اور ماحول کے اعتبار سے جلاب کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہ ہوتی ہوں، یا دست آور دوا کو اس طرح جوش نہ دیا گیا ہو جس طرح دیا جانا چاہیے، نیز اسحال کی مفرد دوائیں اصلی بھی ہیں یا نہیں۔ اسی طرح کے اندیشے آدمی کے دل میں یہ وسوسے پیدا کرتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا باب، گناہوں کا بیان۔ جاننا چاہیے کہ توبہ کی معنی ہے گناہ ترک کرنا، اور کسی چیز کو ترک کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کی معرفت نہ ہو۔ پھر کیونکہ توبہ واجب ہے، اس لیے وہ چیز بھی واجب ہے جس کے ذریعے توبہ کے درجے تک پہنچا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی معرفت واجب ہے۔ گناہ کی تعریف۔ گناہ کے معنی ہے کسی فعل یا ترک فعل میں اللہ کے اوامر کی مخالفت کرنا۔ اس کی تفصیل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اول سے آخر تک بیان کریں، لیکن یہ ہمارے مقصد سے خارج ہے۔ البتہ ہم گناہوں کی اقسام اور ان کے باہمی روابط کی طرف کچھ اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی اپنی رحمت سے ہدایت کی توفیق عطا کرنے والا ہے۔ بندوں کے اوصاف کے لحاظ سے گناہوں کی قسمیں۔ انسان کے بے شمار اخلاق اور اوصاف ہیں، جیسا کہ عجائب قلب کے ابواب میں ان کی شرح ہو چکی ہے۔ البتہ وہ اوصاف و اخلاق جن سے گناہوں کو تحریک ملتی ہے 4 قسموں میں منحصر ہیں: زبانی اوصاف، شیطانی اوصاف، بہیمانہ اوصاف اور سبعی اوصاف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا خمیر مختلف اخلاط سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے ہر خلط انسان کے اندر اپنا الگ اثر چاہتا ہے۔ جیسا کہ سکنجبین میں شکر، سرکہ اور زعفران کی آمیزش کی جائے تو ان میں سے ہر ایک کا اثر جداگانہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے یہ 4 اوصاف الگ الگ اثر دکھاتے ہیں۔ مثلا ربانی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں کبر اور فخر ہو، وہ جبر پسند ہو، مدح و ثنا، دولت و عزت اور سطوت و اقتدار کا خواہاں ہو، اور یہ چاہتا ہو کہ تمام مخلوق پر سربلند ہو جائے۔ اس کا وجود زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے: انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب اعلی ہوں۔ اس صفت کے پہلو سے ایسے ایسے گناہ جنم لیتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا احساس بھی نہیں ہوتا اور نہ انہیں گناہوں میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی مہلک ہیں اور بے شمار گناہوں کا منبع ہیں۔ جلد 40 میں ہم ایسے تمام گناہوں پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرا وصف شیطانی ہے۔ اس سے حسد، سرکشی، ہیلے، فریب، مکر، جھگڑے، فساد جنم لیتے ہیں۔ اسی وصف کی بنا پر آدمی منکرات کا حکم دیتا ہے، نفاق، بدعت، بے ایمانی اور دوسری خرافات کی طرف جاتا ہے۔ تیسری صفت بہیمی ہے۔ اس صفت سے بھی بے شمار برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے حرص، طمع، شکم و شرمگاہ کی شہوت، زنا، لواطت، چوری، یتیموں کے مال میں تصرف اور غیر شرعی کاموں کے لیے دولت اکٹھا کرنے کی خواہش وغیرہ۔ چوتھی صفت سبعی ہے۔ اس کے پہلو سے بھی لاتعداد قباحتیں نکلتی ہیں، جیسے غصہ، حسد، کینہ، لوگوں کو مارنا پیٹنا، انہیں گالیاں دینا، قتل کرنا اور ان کا مال تباہ و برباد کرنا۔ پھر ان گناہوں سے بھی بے شمار گناہ متفرع ہوتے ہیں۔
اوصاف اربعہ کی فطری ترتیب۔ پیدائش کے لحاظ سے یہ چاروں اوصاف بتدریج پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے بہیمی صفت غالب آتی ہے، اس کے بعد سبعی صفت کا غلبہ ہوتا ہے، پھر یہ دونوں صفتیں جمع ہو کر عقل کو مکر و فریب اور ہیلے کی راہ پر ڈال دیتی ہیں۔ یہیں سے شیطانی وصف سر اٹھاتا ہے۔ آخر میں ربوبیت کے اوصاف ابھرتے ہیں، یعنی آدمی یہ قصد کرنے لگتا ہے کہ وہ تمام مخلوق پر تفوق حاصل کر لے، چنانچہ بات بے بات فخر کرتا ہے، تعالی اور کبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی عزت و عظمت کے اظہار کے لیے دوسروں کی اہانت کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام گناہوں کا منبع اور سرچشمہ یہی چار صفتیں ہیں۔ ان سے گناہ نکلتے ہیں تو اعضاء پر منتشر ہو جاتے ہیں۔ بعض گناہ دل سے متعلق ہو جاتے ہیں، جیسے کفر، بدعت اور نفاق، اور بغض و حسد کا تعلق آنکھ اور کان سے ہوتا ہے۔ بعض شکم اور شرمگاہ سے متعلق ہوتے ہیں، اور بعض گناہ ہاتھ، پاؤں اور بدن کے دوسرے حصوں سے سرزد ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام گناہ واضح ہیں، اس لیے ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد گناہوں کی ایک اور تقسیم ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں جو بندے اور اس کے خدا کے درمیان ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندگان خدا کے حقوق سے ہے۔ جن گناہوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے وہ یہ ہیں، جیسے نماز، روزہ اور دوسرے فرائض و واجبات ترک کر دینا، اور جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں، جیسے زکوٰۃ نہ دینا، کسی کو ہلاک کرنا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص غیر حق لیتا ہے وہ یا تو اس کا نفس لیتا ہے، یا جز، یا مال، یا آبرو، یا دین کا لینا اس طرح ہے کہ اسے گمراہ کرے اور بدعت میں لگائے، دل میں گناہ کی رغبت پیدا کرے اور ایسے خیالات میں الجھائے جن سے آدمی میں اللہ تعالی پر جسارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض پیشہ ور واعظوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مواعظ میں خوف کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، بلکہ رجا کے پہلو کو اتنا نمایاں کرتے ہیں کہ اور امید اور رحمت کے موضوعات پر اس قدر کلام کرتے ہیں کہ آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے۔ جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے ان میں بڑی دشواری ہے، البتہ جو گناہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہیں بشرط یہ کہ شرک نہ ہو، معافی کی بڑی گنجائش ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، الدواوین ثلاثۃ دیوان یغفر و دیوان لا یغفر و دیوان لا یترک۔ یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ نامہ اعمال 3 طرح کے ہوں گے، ایک معاف کر دیا جائے گا، ایک معاف نہ کیا جائے گا، اور ایک چھوڑا نہ جائے گا۔ پہلے نامہ اعمال سے مراد وہ گناہ ہیں جو بندے اور خالق حقیقی کے درمیان ہیں، دوسرے نامہ اعمال سے مراد شرک ہے، اور تیسرے سے بندوں کے حقوق مراد ہیں جن کے متعلق باس پرس ضرور ہوگی، یہاں تک کہ متعلقہ افراد سے معاف کرا دیے جائیں گے۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ایک تقسیم صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے کی جاتی ہے۔ ان کی تعریف کے سلسلے میں زبردست اختلاف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ نہ چھوٹے ہوتے ہیں اور نہ بڑے ہوتے ہیں، بلکہ ہر وہ عمل بڑا گناہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہو، لیکن یہ رائے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 32۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں مگر ہلکے پھلکے گناہ۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما،
پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 31، جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے اگر تم ان میں سے بڑے بڑے کاموں سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں معاف فرما دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ یکفر ما بینہن ان اجتنبت الکبائر۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ پانچوں نمازوں میں اور جمعے سے دوسرے جمعہ تک وہ گناہ دور کرتے ہیں جو ان کے درمیان سرزد ہوئے ہیں سوائے کبائر کے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، کفارات لما بینہن الا الکبائر، درمیانی گناہوں کو دور کرنے والے سوائے کبائر کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الکبائر الاشراک باللہ وحقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس کرنا اور جھوٹی قسم کھانا بڑے گناہ ہیں۔ صحابہ تابعین کے نزدیک کبائر کی تعداد مختلف ہی ہے، یہ اختلاف 4 سے 7، 9 اور 10 تک بلکہ اس سے زیادہ تک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبائر 4 ہیں، ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر 9 کہتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ سنا کہ ابن عمر نے کبائر کی تعداد 7 بتلائی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ 7 کے بجائے 70 کہنا زیادہ قرین ثواب ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ جس بات سے اللہ نے منع فرمایا اور اس پر عمل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک بزرگ کی رائے یہ ہے کہ جس گناہ پر دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے وہ کبیرہ ہے جن کے ارتکاب پر حد واجب ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کبائر مبہم ہیں، ان کی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی، جس طرح شب قدر معین نہیں ہے یا جمعے کی وہ ساعت معلوم و مخصوص نہیں ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے کبائر کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا سورہ نساء کے شروع سے 30ویں آیت تک پڑھو۔ جب سائل نے یہ الفاظ پڑھے، ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ، تو آپ نے فرمایا اس صورت میں یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جن امور سے منع فرمایا ہے وہ کبائر ہیں۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبائر 17 ہیں۔ میں نے یہ تعداد حدیث سے اخذ کی ہے، البتہ اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کے مختلف اقوال جمع کیے جائیں تو ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ 4 کبیرہ گناہ دل میں ہوتے ہیں۔ شرک باللہ، اس کی معصیت پر اصرار، اس کی رحمت سے نا امیدی اور اس کے پکڑ سے بے خوفی۔ 4 کا تعلق زبان سے ہے، جھوٹی گواہی دینا، پاک باز عورت یا مرد پر زنا کی تہمت لگانا اور جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ذریعے باطل کو حق اور حق کو باطل بنا کر پیش کیا جائے، اور بعض کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناحق قبضہ لیا جائے، خواہ وہ پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ جھوٹی قسم کو غموس اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے مرتکب کو دوزخ میں ڈال دیتی ہے، اور غموس کے معنی ہے غوطہ دینا۔ زبان سے متعلق 4تھا کبیرہ گناہ سحر ہے، اس سے ہر وہ کلام مراد ہے جو انسان کو یا اس کے اعضاء کو اصل خلقت سے بدل دے۔ 3 کبیرہ پیٹ سے متعلق ہیں، شراب اور دیگر نشہ آور چیزیں استعمال کرنی، یتیم پر ظلم و تشدد کر کے ان کا مال کھانا، جان بوجھ کر سود کھانا۔ 2 گناہوں کا تعلق شرمگاہ سے ہے، زنا اور لواطت۔ 2 ہاتھ سے متعلق ہیں، قتل اور چوری۔
ایک کا تعلق پاؤں سے ہے، میدان جنگ سے فرار، اس طرح کے 1-2 کے مقابلے سے اور 10-20 کے مقابلے سے فرار ہو جائیں۔ ایک گناہ پورے جسم سے تعلق رکھتا ہے، والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی یہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز کی قسم کھائیں تو بیٹا ان کی قسم پوری نہ کرے، یا وہ اپنی کوئی ضرورت سامنے رکھیں تو اس کی تکمیل نہ کرے، یا وہ برا بھلا کہیں تو بیٹا مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائے، اگر وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانے کو نہ دے۔ یہ رائے اگرچہ قریب فہم ہے لیکن پوری تشفی اس سے بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس تعداد میں کمی بیشی کی گنجائش ہے۔ مثلا اس میں سود اور یتیم کا مال کھانے کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، حالانکہ یہ گناہ اموال سے متعلق ہیں۔ اسی طرح صرف قتل نفس کو کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ آنکھ پھوڑنے، ہاتھ کاٹنے اور مسلمان کو اسی طرح جسمانی تکلیفیں پہنچانے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یتیم کو مارنا، اس کو تکلیف پہنچانا، اس کا ہاتھ وغیرہ کاٹنا، اس کا مال کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں ایک گالی کے جواب میں 2 گالی دینے کو بھی کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، اور کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنے کو بھی کبائر میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابن زید نے روایت کیا ہے۔ یہ گناہ پارسا پر زنا کی تہمت سے الگ ایک گناہ ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ تم بعض کاموں کو بال سے زیادہ باریک یعنی معمولی تصور کرتے ہو، حالانکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں انہیں کبائر سمجھتے تھے۔ یہ احمد کی اور بازار با اختلاف یسیر اور بخاری کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ گناہ جو قصداً کیا جائے کبیرہ ہے، اسی طرح ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ کبیرہ کے معنی، یہ تمام اقوال اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تفصیل سے کبیرہ یا صغیرہ گناہ کی تعریف واضح نہیں ہوتی۔ ایک شخص چوری کے متعلق دریافت کرتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں، ظاہر ہے وہ اس وقت قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اسے کبیرہ کے معنی نہ معلوم ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سرقے کے متعلق سوال کرے کہ یہ حرام ہے، سرقے کے متعلق سوال کرے کہ یہ حرام ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے اس کی حرمت یا عدم حرمت کے بارے میں صحیح فیصلہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جسے حرمت کے معنی معلوم ہو، یا یہ معلوم نہ ہو کہ جو گناہ حرام میں ہوتا ہے وہی چوری میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ چوری حرام ہے۔ ہمارے خیال میں تو کبیرہ ایک مبہم لفظ ہے، نہ لغت میں اس کے مخصوص معنی ہے اور نہ شرع میں اس کے لیے کبیرہ و صغیرہ اضافی امور ہیں۔ ہر گناہ اپنے چھوٹے کی بنسبت بڑا اور بڑے کی بنسبت چھوٹا ہے۔ مثلا کسی اجنبی عورت کے ساتھ لیٹنا اس کی طرف دیکھنے کی بنسبت بڑا گناہ ہے، اور اس کے ساتھ زنا کرنے کی بنسبت چھوٹا گناہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ان گناہوں کو کبیرہ کہنے لگے جن پر دوزخ کے عذاب کی وعید ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ وجہ بیان کر سکتا ہے کہ دوزخ کا عذاب خوفناک سزا ہے۔ یہ سزا انہی گناہوں پر مل سکتی ہے جو بڑے ہوں، یا یہ کہے کہ جن گناہوں پر حدود واجب ہوتی ہیں وہ کبیرہ ہیں، کیونکہ دنیا میں ان کے لیے جو سزائیں واجب کی گئی ہیں وہ زبردست ہیں۔ اسی طرح ان گناہوں کو بھی یقین کے ساتھ کبیرہ کہا جا سکتا ہے جن کو کتاب و سنت میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب و سنت میں ان کے ذکر کی تخصیص ان کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر ان کی عظمت میں بھی تفاوت ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں جو گناہ منصوص ہیں ان میں بھی درجات کا تفاوت ہے۔ بہرحال ان اطلاقات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے کبیرہ کی تعریف و تحدید میں جو اقوال وارد ہیں وہ بھی اسی نوع کے ہیں، اور ان میں بھی اس طرح کے احتمالات نکل سکتے ہیں۔
کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد الصلوات کفارات لما بینہن الا الکبائر میں کبیرہ کا ذکر ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کبیرہ کی تحقیق کریں اور اس کے معنی جاننے کی کوشش کریں، ورنہ ہم کبائر سے اجتناب کیسے کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں تحقیقی بات یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے گناہوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جن کا بڑا ہونا معلوم ہے، دوسرے وہ جو صغائر میں شمار کیے جاتے ہیں، اور تیسرے وہ جن کے شرعی احکام معلوم نہیں، ان کے صغیرہ یا کبیرہ ہونے میں شک ہے۔ اس طرح کے شکوک اور مبہم گناہوں کی کوئی جامع معنی تعریف ممکن نہیں ہے۔ یہ بات اس وقت ممکن تھی جب شارع علیہ السلام سے اس سلسلے میں کوئی تفصیلی حکم منقول ہوتا، یعنی آپ یہ فرما دیتے کہ کبائر سے ہماری مراد فلاں فلاں گناہ ہیں اور وہ 10 یا 5 ہیں، لیکن کیونکہ روایات میں یہ تفصیلات مذکور نہیں ہیں، بلکہ بعض روایات میں 3 گناہوں کو کبائر کہا گیا ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور بعض میں 7 کو، اور یہ طبرانی اوسط کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایک گالی کے جواب میں 2 گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے، حالانکہ نہ اسے 3 میں شمار کیا گیا ہے اور نہ 7 میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے کبائر کی ایسی تعداد بیان نہیں فرمائی جس میں حصر کیا گیا ہو۔ جب شارحین نے حصر کا قصد نہیں فرمایا تو دوسرے لوگ اس کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ غالباً شارع علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کا عدد اسی لیے مبہم رکھا ہے تاکہ لوگ ڈرتے رہیں، جیسے شب قدر کو اس لیے مبہم رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی تلاش و جستجو میں محنت کریں۔ کبائر کی تقسیم، تاہم ایک اصول کی روشنی میں کبائر کی قسمیں تحقیق کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں اور ظن و تخمین سے ان کی جزیات بھی احاطہ تحریر میں لا سکتے ہیں، اور یہ بھی بتلا سکتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، لیکن یہ بتلانا بڑا مشکل ہے کہ سب سے چھوٹا گناہ کون سا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ہم شرعی شواہد اور انوار بصیرت سے یہ بات جانتے ہیں کہ تمام شرائع کا مقصد مخلوق کو اللہ تعالی کے قریب کرنا ہے اور اس کے دیدار کی سعادت سے بہرہ اندوز کرنا ہے، لیکن اللہ تعالی کی قربت اور دیدار کی سعادت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ذات و صفات، اس کی کتابوں اور رسولوں کی معرفت حاصل کر لے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 56، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرے بندے بن جائیں، اور بندہ صحیح معنوں میں بندہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے رب کی ربوبیت اور اپنے نفس کی عبودیت کی معرفت حاصل نہ کر لے اور یہ نہ جان لے کہ رب کسے کہتے ہیں اور نفس کیا ہے۔ رسول اسی اعلیٰ اور اصل مقصد کے لیے بھیجے جاتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کے بعد اس مقصد کی تکمیل نہیں ہوتی، اسی لیے حدیث شریف میں دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی حفاظت بھی دین کی اتباع میں مقصود ہے، اس لیے کہ دنیا دین کا وسیلہ ہے۔ دنیا میں جو چیز آخرت سے متعلق ہے وہ 2 ہیں، نفس اور مال۔ اس طرح یہاں 3 درجات ہوئے، ایک معرفت الہی کا درجہ ہے جس کی حفاظت دلوں میں ہوتی ہے، ایک نفس کی حفاظت ہے جس کا تعلق جسموں سے ہے، اور ایک مال کی حفاظت ہے جس کا تعلق لوگوں سے ہے۔ اسی اعتبار سے گناہ کی تقسیم بھی ہے، یعنی سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو معرفت الہی کا دروازہ بند کر دے، اور اس کے بعد وہ گناہ ہے جو لوگوں پر ان کی زندگی تنگ کر دے، اور اس کے بعد وہ گناہ ہے جس سے لوگوں پر معاش کے دروازے بند ہو جائیں۔
بہرحال یہ 3 درجات ہیں: قلوب میں معرفت الہی کی حفاظت، جسموں میں زندگی کی حفاظت، اور بندگان خدا کے پاس اموال کی حفاظت۔ یہ تینوں چیزیں تمام شرائع میں مقصود ہیں، اور کسی قوم کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس سے اختلاف کرے گی، اس لیے کہ یہ بات عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو دین و دنیا کے معاملات میں مخلوق کی اصلاح کے لیے مبعوث کرے، پھر انہیں ایسے کاموں کا حکم دے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں، لوگوں کی جانوں اور مالوں کو ضائع کریں۔ کبائر کے 3 مراتب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبائر کے 3 مراتب ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ اور اس کی معرفت کو مانے ہے، یہ کفر ہے، اور کفر سے بڑھ کر کوئی کبیرہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے درمیان جو حجاب ہے وہ جہل ہے، اور جس ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے وہ علم و معرفت ہے۔ آدمی کے پاس جس قدر معرفت ہوتی ہے اسی قدر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جس قدر جہالت ہوتی ہے اسی قدر وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جہالت سے قریب تر، جسے کفر بھی کہتے ہیں، یہ بات بھی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ عذاب الہی سے بے خوفی اور اس کی رحمت سے نا امیدی بھی جہل محض ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے وہ نہ اس کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے اور نہ اس کی رحمت سے مایوس اور نا امید۔ بدعت کی وہ تمام قسمیں کبیرہ گناہ کے اسی مرتبے کے قریب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اوصاف اور افعال سے متعلق ہیں، تاہم ان میں سے بعض بدعتوں سے شدید تر ہیں۔ یہ تفاوت اسی قدر ہے جس قدر ان سے جہالت ہے یا جس قدر ان کی معرفت ہے۔ ان کے مراتب بھی بے شمار ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی انہیں 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو قرآن کریم میں مذکور کبائر میں داخل ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو داخل نہیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کا قرآن کریم میں مذکور کبائر میں داخل ہونا مشکوک ہے۔ کبائر کے دوسرے مرتبے کا تعلق نفوس سے ہے۔ ان کے تحفظ اور بقا سے حیات باقی رہتی ہے، اور حیات سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ کسی کو جان سے مار دینا بلا شبہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا درجہ کفر سے کم ہے، اس لیے کہ کفر کا براہ راست اصل مقصد معرفت الہی سے ٹکراؤ ہے، اور قتل سے ذریعہ معرفت پر ضرب پڑتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے مقصود ہے، اور آخرت تک پہنچنا معرفت الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ ہاتھ پاؤں کاٹنا یا کوئی ایسا کام کرنا جو ہلاکت کا باعث ہو، خواہ معمولی زد و کوب ہی سے آدمی ہلاک ہو جائے، قتل سے قریب ہیں اور کبیرہ گناہ ہیں، تاہم ہلاکت کا باعث بننے والے افعال متفاوت ہیں، بعض میں شدت زیادہ ہے اور بعض میں کم ہے۔ اسی مرتبے میں زنا اور لواطت بھی داخل ہے۔ لواطت کو قتل کے مرتبے میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر بالفرض تمام انسان اپنے ہم جنسوں سے شہوت پوری کرنے لگیں تو نسل انسانی کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے۔ جس طرح وجود کا ختم کرنا گناہ ہے، اسی طرح وجود کا سلسلہ منقطع کرنا بھی گناہ ہے۔ اگرچہ زنا سے انسانی نسل کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، لیکن نسب میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور وراثت کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد اور تعاون سے چلنے والے امور درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اگر زنا مباح کر دیا جائے تو دنیا کا نظام کس طرح صحیح طور پر قائم رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ بہائم میں کوئی نظام نہیں، کیونکہ ان کے نر مخصوص مادہ کے ساتھ علیحدہ نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی ایسی شریعت میں جس سے اصلاح مقصود ہو، زنا مباح ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر زنا یقیناً قتل سے رتبے میں کم ہے، کیونکہ زنا سے نہ وجود ختم ہوتا ہے اور نہ دوام وجود کا سلسلہ متاثر ہوتا ہے، صرف نسب کا امتیاز ختم ہوتا ہے اور ایسے عوامل کا محرک ہوتا ہے جس سے زندگی کا نظام درہم برہم ہو اور فساد برپا ہو۔ لیکن زنا لواطت سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں جانبین سے شہوت کے وداعی ہوتے ہیں، اس لیے زنا لواطت کی بنسبت کثیر الوقوع ہے۔ تیسرے مرتبے میں اموال ہیں۔ اموال سے انسانی زندگی
کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مال چوری، غصب یا کسی اور ذریعہ سے چھینے، بلکہ مال کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ نفوس مال ہی سے باقی رہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ مال چھین کر بعینہ واپس کیا جا سکتا ہے اور ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے بظاہر اس کی کوئی اہمیت نہیں معلوم ہوتی۔ تاہم اگر مال اس طرح لیا جائے کہ اس کا تدارک نہ کیا جا سکے تو اس وقت اس عمل کے کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اس طرح لینے کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ چھپا کر لے، اسے چوری کہتے ہیں کیونکہ اس میں صاحب مال کو اطلاع نہیں ہوتی، اس لیے تدارک نہیں ہو پاتا۔ دوسرے، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی مخفی رہتا ہے۔ مثلا کوئی ولی اگر اس کے مال کا نگراں ہے اور وہ اسے استعمال کر لے تو دوسرا اس سے باخبر نہیں ہوتا۔ اس مال کا حقدار صرف یتیم ہے اور وہ اپنی بے خبری یا ناطاقتی کے باعث اپنا حق وصول کرنے پر قادر نہیں ہے۔ یتیم کا مال کھانا غصب اور خیانت سے مختلف ہے۔ غصب تو علل اعلان ہوتا ہے اور خیانت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں مالک مال دعوے کے ذریعے اپنا حق حاصل کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی سے کسی کا مال ضائع کر دیا جائے، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر امانت پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ چاروں صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا تدارک ممکن نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں کی حرمت میں شریعتیں مختلف بھی نہیں ہیں، اور ان میں سے بعض صورتیں بعض کی بنسبت سخت ہیں مگر مرتبہ دوم سے کم ہیں جس کا تعلق نفوس سے ہے۔ یہ چاروں مرتبے کبیرہ کہلانے کے مستحق ہیں، اگرچہ شریعت نے ان میں سے بعض کے اندر حد واجب نہیں کی ہے، لیکن وعید کی کثرت اور دنیاوی مصالح میں اپنے اثرات کے اعتبار سے انہیں کبائر میں شمار کیا جانا چاہیے۔ سود کھانا کبیرہ ہے یا نہیں؟ سود کا مال کھانا دراصل دوسرے کا مال اس کی رضامندی سے کھانا ہے، اگرچہ اس میں وہ شرط مفقود ہے جو شریعت نے عائد کی ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ اس کی حرمت میں شرائع کا اختلاف بھی ہو، اور کیونکہ غصب کو ان 2 باتوں کی موجودگی کے باوجود کبیرہ نہیں کہا گیا کہ اس میں غیر کا مال اس کی رضا کے بغیر لیا جاتا ہے اور شریعت کی رضا کے خلاف بھی ہے، تو سود کھانے کو کبیرہ کیسے کہا جا سکتا ہے جس میں مالک کی رضا موجود ہے، صرف شریعت کی رضا مفقود ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ سود کے سلسلے میں شریعت نے بڑی شدت سے کام لیا ہے اور اس ذیل میں سخت ترین وعیدیں وارد ہیں، تو غصب وغیرہ کے مظالم اور خیانت کے سلسلے میں بھی کچھ کم وعیدیں منقول نہیں ہیں۔ اس لیے انہیں بھی کبیرہ کہنا چاہیے، اور یہ کہنا کہ خیانت و غصب کا ایک ڈھیلا بھی کبیرہ ہے غور و فکر کا محتاج ہے۔ غالب ظن یہی کہتا ہے کہ اسے کبائر کے ذیل میں داخل نہ کیا جائے، بلکہ مناسب یہ ہے کہ کبیرہ صرف ان گناہوں کو قرار دیا جائے جن میں شرائع مختلف نہ ہوں، تاکہ دین کے ضروری امور شامل ہو سکیں۔ گالی دینا اور شراب خوری وغیرہ۔ ابو طالب مکی نے متعدد کبائر بیان کیے ہیں۔ ان میں سے گالی دینا، شراب پینا، سحر، میدان جنگ سے فرار اور والدین کی نافرمانی جیسے گناہ باقی رہ جاتے ہیں۔ جہاں تک شراب نوشی کا معاملہ ہے، اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کا کبیرہ ہونا مناسب ہے۔ شریعت کی وعیدیں بھی اس کے کبیرہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور عقلی دلائل سے بھی کچھ ایسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ جس طرح نفس کی حفاظت ضروری ہے، اسی طرح عقل کی بھی حفاظت ضروری ہے، بلکہ اگر عقل نہ ہو تو جسم و جان بیکار ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی کی عقل ختم کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ دلیل صرف اتنی شراب نوشی پر جاری ہوتی ہے جس سے عقل زائل ہو جائے۔ ایک قطرہ شراب کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس سے عقل زائل نہیں ہوتی۔ مثلا اگر کوئی شخص پانی پیے اور اس میں شراب کا ایک قطرہ بھی ہو تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسے کبیرہ نہ کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس نے نجس پانی پیا ہے۔ لیکن کیونکہ شریعت نے شراب کے ایک قطرے پر بھی حد واجب کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں
ایک قطرے کا معاملہ بھی سخت ہے، اسی لیے اسے کبیرہ کہا جاتا ہے۔ شریعت نے اسے کبیرہ کیوں قرار دیا؟ یہ اسرار ہیں اور آدمی کے بس سے باہر ہے کہ وہ شریعت کے تمام اسرار سے واقف ہو جائے۔ بہرحال اگر اس طرح کے امور کے کبیرہ ہونے پر اجماع ہو تو اتباع واجب ہوگا، ورنہ توقف کی گنجائش ہے۔ قذف میں آبرو پر حملہ ہوتا ہے، اس کا رتبہ مال کے رتبے سے کم ہے، پھر اس کے بے شمار مراتب ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا مرتبہ اس کا ہے کہ کسی پر زنا کی تہمت لگائی جائے۔ شریعت نے تہمت زنا کو بہت بڑا جانا ہے، یہاں تک کہ حد بھی واجب کی ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ صحابہ کرام ان گناہوں کو کبیرہ قرار دیا کرتے تھے جن پر شریعت نے حد واجب کی ہے۔ اس لحاظ سے قذف بھی گناہ کبیرہ ہے، یعنی ایسا گناہ ہے جو 5 وقتہ نمازوں سے معاف نہیں ہوتا۔ کبیرہ سے ہم ایسے ہی گناہ مراد لیتے ہیں جن کا کفارہ فرض نمازوں سے نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ اس کے کبیرہ ہونے میں شرائع مختلف ہیں، اس لحاظ سے اس میں کچھ سنگینی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ ہو سکتا تھا کہ شریعت کا حکم یہ ہوتا کہ اگر ایک معتبر آدمی کسی شخص کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے تو اسے اس کے خلاف گواہی دینے کا حق ہوتا ہے۔ اگر اس کی شہادت قابل قبول نہ ہوتی تو دنیاوی مصالح کے اعتبار سے بھی اس پر حد جاری کرنا ضروری نہ ہوتا، اگرچہ بظاہر وہ مصالح حاجات کے رتبے میں ہوتے، مگر اس صورت میں صرف اس شخص کے حق میں قذف کبیرہ گناہ ہوتا ہے جسے شریعت کا حکم معلوم ہے، مگر جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ محض میرے لیے گواہی دینی جائز ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا میری گواہی میں میری مدد کرے گا، تو اس کے حق میں کبیرہ قرار نہیں دینا چاہیے۔ جادو کی بات یہ ہے کہ اگر اس میں کفر ہے تو وہ کبیرہ ہے، ورنہ اس کی سنگینی اتنی ہی ہوگی جتنا اس کا ضرر ہوگا۔ مثلا جان چلی جائے یا بیماری وغیرہ پیدا ہو جائے، میدان جہاد سے فرار اور والدین کی نافرمانی کے متعلق بھی قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں توقف کیا جانا چاہیے، جیسا کہ یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ صرف کبیرہ گناہ ہے۔ گالی دینا، مارنا، ظلم کرنا یعنی مال چھین لینا، گھروں سے نکال دینا اور وطن سے بے وطن کر دینا، یہ تمام گناہ کبیرہ میں داخل نہیں ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد 17 منقول ہے، اور یہ گناہ ان 17 میں شمار نہیں کیے گئے ہیں کہ اس لحاظ سے اگر والدین کی نافرمانی اور میدان جنگ سے فرار کو بھی کبیرہ نہ کہا جائے تو کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن کیونکہ حدیث میں انہیں کبیرہ قرار دیا گیا اس لیے یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ اس گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ جن گناہوں کو کبیرہ کہا جاتا ہے اس سے ہماری مراد وہ گناہ ہیں جن کا تدارک فرض نمازوں سے نہ ہو سکے، اور ایسے گناہوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں قطعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 5 وقتہ نمازوں سے ان کا تدارک ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ 5 وقتہ نمازیں ان کے لیے کفارہ بن جانی چاہیے، اور کچھ وہ ہیں جن کے سلسلے میں توقف کیا جاتا ہے۔ ایسے گناہوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے بارے میں غالب گمان یہی ہے کہ وہ کبیرہ ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا حکم مشکوک ہے۔ پھر یہ شک ایسا ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کے بغیر اس کا ازالہ ممکن نہیں، اور کیونکہ اب کوئی جدید نص نہیں آئے گی اس لیے یہ شک یقینی طور پر اپنی جگہ باقی رہے گا۔ ایک اعتراض کا جواب، یہاں ایک اعتراض یہ کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ کبیرہ کی تعریف معلوم کرنا محال ہے، پھر شریعت کسی ایسی چیز پر کوئی حکم کیسے لگا سکتی ہے جس کی تعریف ہی معلوم نہ ہو؟ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ دنیا میں جتنے بھی گناہوں سے کوئی حکم متعلق ہے ان سب میں کچھ نہ کچھ ابہام ضرور پایا جاتا ہے۔ دنیا ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں شرعی احکام نافذ ہو سکتے ہیں۔ کبیرہ کے متعلق کوئی مخصوص حکم شریعت میں نہیں ہے، بلکہ کچھ گناہ ہیں جن پر حد واجب ہیں،
اور ان کے نام الگ الگ ہیں جیسے چوری اور زنا وغیرہ، اور پھر ہر ایک کی الگ الگ سزا ہے۔ البتہ کبیرہ ہی ایک ایسا حکم ہو سکتا ہے جو مشترک ہو، یعنی نماز پنجگانہ سے ان کا کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ حکم آخرت سے متعلق ہے، دنیا سے متعلق نہیں ہے کہ کبیرہ کی صحیح تعریف جاننے کی ضرورت پیش آئے، بلکہ اس کا مبہم رہنا ہی مناسب ہے تاکہ لوگ ہر وقت خوفزدہ رہیں اور 5 وقتہ نمازوں پر اکتفا کر کے صغیرہ گناہوں پر جری نہ ہو جائیں۔ ایک آیت کی تشریح۔ قرآن کریم میں ایک آیت کبائر سے متعلق یہ ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 31۔ جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بڑے بڑے کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے۔ بظاہر اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبائر سے اجتناب کیا جائے تو یہ عمل صغائر کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، لیکن یہ بات ہر صورت میں نہیں ہے، بلکہ قدرت اور ارادے کے ساتھ مشروط ہے کہ کوئی شخص اپنے ارادے اور قدرت کے باوجود کبیرہ گناہ سے اجتناب کرے۔ مثلا ایک شخص کسی عورت پر قدرت رکھتا ہو اور وہ اس کے ساتھ مباشرت کا خواہشمند بھی ہو، لیکن زنا کے خوف سے محض ہاتھ سے چھونے اور آنکھ سے دیکھنے پر اکتفا کرے۔ اس صورت میں چھونے اور دیکھنے سے جو ظلمت دل میں پیدا ہوگی وہ زنا نہ کرنے کے نور سے زائل ہو جائے گی۔ یہی معنی کفارہ کے ہیں کہ ایک سے دوسرا زائل ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کا عوض بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نامرد ہے یا کسی اور وجہ سے مثلاً کسی کے دیکھنے کے خوف سے جمع نہ کر سکا تو یہ صورت چھونے اور دیکھنے کے گناہ کا کفارہ نہیں بنے گی۔ اسی طرح ایک شخص شراب پینے کا عادی نہیں ہے اور طبیعت شراب کو قبول کرتی ہے، اس صورت میں اگر اسے شراب میسر آ جائے اور وہ پینے سے باز رہے تو یہ عمل ان چھوٹے گناہوں کا کفارہ نہ بن سکے گا جو شراب نوشی کی مجلسوں میں عام طور پر ہوا کرتے ہیں، جیسے موسیقی وغیرہ سے دل بہلانا۔ ہاں اگر وہ شخص شراب کا عادی بھی ہے اور موسیقی سے بھی شغف رکھتا ہے اور اپنے نفس پر مجاہدہ کر کے شراب سے باز رہتا ہے اور موسیقی سے دل بہلاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجاہدے کے ذریعے نفس کو شراب پینے سے روکنے کا عمل اس کے دل سے اس تاریکی کا خاتمہ کر دے جو موسیقی کے سننے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تمام احکام آخرت سے متعلق ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بعض مشکوک رہیں اور متشابہات میں شمار کیے جائیں جن کے بارے میں کوئی فیصلہ کسی قطعی نص کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ کبیرہ کی جامع تعریف۔ کبیرہ گناہ کی کوئی ایسی تعریف جسے جامع کہا جا سکے وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ روایات میں مختلف الفاظ منقول ہیں۔ مثلا ایک روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی یہ الفاظ ہیں، الصلاۃ الی الصلاۃ کفارۃ ورمضان الی رمضان کفارۃ الا من ثلاث اشراک باللہ وترک ولسنۃ ونکث الصفقۃ قیل ما ترک السنۃ قیل الخروج عن الجماعة ونکث الصفقة ان یبایع رجلا ثم یخرج علیہ بالسیف یقاتلہ۔ یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک نماز دوسری نماز تک کا کفارہ ہوتی ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان تک کا کفارہ ہوتا ہے، مگر نماز اور رمضان سے 3 چیزوں کا کفارہ نہیں ہوتا: شرک باللہ، ترک سنت اور نقص عہد۔ لوگوں نے عرض کیا ترک سنت اور نقص عہد سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا جماعت سے نکلنا ترک سنت ہے اور نقص عہد یہ ہے کہ کوئی معین آدمی کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے پھر تلوار لے کر اس سے لڑنے کے لیے نکل آئے۔ اس طرح کی روایات ہیں، نہ ان سے کبائر کا احاطہ ہوتا ہے اور نہ کوئی جامع تعریف سامنے آتی ہے، اس لیے کبیرہ مبہم ہی رہے گا۔ البتہ یہاں آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ شہادت ان لوگوں کی قبول کی جاتی ہے جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، صغائر سے اجتناب قبول شہادت کے لیے شرط نہیں ہے۔ تم پہلے یہ لکھ چکے ہو کہ کبیرہ سے کوئی دنیاوی حکم متعلق نہیں بلکہ اس کا تعلق آخرت سے
سے ہے، جبکہ شہادت وغیرہ کے احکام دنیاوی ہیں، اور کبائر سے اجتناب ان احکام کے نفاذ کے لیے ایک اہم شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کی شہادت محض اس لیے قابل رد نہیں ہوتی کہ وہ کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، بلکہ بعض دوسرے اسباب کی بنا پر بھی رد کر دی جاتی ہے۔ مثلاً اس شخص کی گواہی بالاتفاق مردود ہے جو موسیقی سنے، ریشم کا لباس پہنے، سونے کی انگوٹھی پہنے اور چاندی سونے کے برتنوں میں کھائے پیے، حالانکہ یہ تمام گناہ صغیرہ ہیں۔ کسی بھی عالم نے ان کو کبیرہ نہیں کہا ہے۔ امام شافعی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی حنفی نے نبیذ پی لی تو میں اس پر حد جاری کر دوں گا، لیکن اس کی شہادت رد نہیں کروں گا۔ گویا انہوں نے حد جاری کرنے کے اعتبار سے نبیذ پینے کو کبیرہ قرار دیا، لیکن اسے شہادت رد کرنے کا باعث نہیں سمجھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہادت کا رد و قبول صغائر و کبائر پر منحصر نہیں ہے، بلکہ تمام گناہوں سے عدالت مجروح ہوتی ہے، سوائے ان باتوں کے جن سے آدمی عادتاً اجتناب نہیں کر پاتے، جیسے غیبت، تجسس، بدگمانی، بعض باتوں میں کذب بیانی، غیبت سننا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنا، مشتبہ مال کھانا، بچوں اور غلاموں کو گالی دینا، اور غصے کے وقت ضرورت اور مصلحت سے زیادہ ان کو زد و کوب کرنا، ظالم بادشاہوں کی تعظیم کرنا، برے لوگوں سے تعلق رکھنا اور اپنے بیوی بچوں کو دینی تعلیم دینے میں سستی کرنا۔ یہ تمام گناہ ایسے ہیں کہ ہر گواہ میں یہ تمام گناہ یا ان میں سے کچھ یا ان کے تھوڑے بہت اثرات ضرور پائے جاتے ہیں۔ البتہ صرف وہ شخص اس نوع کے گناہوں سے پوری طرح محفوظ رہ سکتا ہے جو کچھ عرصے کے لیے لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے اور صرف آخرت پیش نظر رکھے، ایک عرصہ دراز تک نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے اور اس قدر کامل ہو جائے کہ اگر لوگوں کے ساتھ اختلاط بھی ہو تو کوئی فرق نہ پڑے، بلکہ ایسا ہی رہے جیسا خلوت میں تھا۔ اگر شہادت کے لیے ایسے ہی لوگوں کی شرط ہو تو ان کا ملنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے اور شہادت وغیرہ کے تمام احکام ضائع ہو جائیں۔ بہرحال ریشمی لباس پہننے، موسیقی سننے، نرد کھیلنے، شراب خوری کے وقت میں نوشوں کے ساتھ بیٹھنے، اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت میں رہنے سے شہادت کی اہلیت ختم نہیں ہوتی، اور کسی شخص کی گواہی کے رد و قبول کا معیار یہ رہنا چاہیے جو بیان کیا گیا، کبیرہ و صغیرہ پر نظر نہ رکھنی چاہیے۔ البتہ ان صغائر میں سے بھی کسی ایک پر کوئی شخص مواظبت کرے گا اور مسلسل اس کا ارتکاب کرتا رہے گا تو اس کا یہ عمل بھی رد شہادت میں مؤثر ہو سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص غیبت اور عیب گوئی کو اپنی عادت ثانیہ بنا لے یا مستقل بدکاروں کی مجلسوں میں بیٹھا رہے اور ان سے دوستی رکھے، مواظبت اور تسلسل سے صغائر بھی کبائر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بعض مباح امور مواظبت سے صغیرہ بن جاتے ہیں، مثلا شطرنج کھیلنا اور ترنم سے گانا وغیرہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف شطرنج کھیلنے سے منع کرتے ہیں اور ان احادیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے تھے کہ شطرنج اجمیوں کا جوا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ شطرنج سے صرف خطا کار کھیلتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری سے شطرنج کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔